چھٹی چیز جو ہمارے پاس جھگڑے ہوتے ہیں میاں بیوی کے، وہ کیا ہے؟ ساس بہو کا نہ جمنا۔ اوہ، اس پہ تو پورا لیکچر چاہیے۔ آپ بولیں گے ساس بہو کا نہ جمنے سے میاں بیوی کے جھگڑے کیا ہے؟ جب ساس برا سلوک کرتی ہے اس عورت کے ساتھ، وہ جھگڑا ظاہر سی بات ہے اپنے شوہر سے ہی کرتی ہے۔ ساس کو تو برداشت کر لیتی، کیونکہ ساس کا کیسا ہے، بولے کچھ بول دے کہ انہوں آڑے پڑ جاتے، پھینس نکل جاتا منہ سے، تو نہیں بولتی تو بول لے جو بولنا ہے میرے کو، آج تیرے بیٹے کو آنے بتاتی میں، آنے دے اس کو۔ پھر شام میں انہیں آتا، اب سمجھو غریب شریف ہے، سمجھدار انسان ہے، اب گھر میں آ گیا، آتے بیوی کا صورت دیکھ کر وہ سمجھ جاتا کہ کچھ تو بھی امی کی اور ان کی ہو گئی۔ اب بیچارے کو منانا ہے بیوی کو، تو امی کو کچھ بول نہیں سکتا، ہائر اتھارٹی، اس کو منانا ہے۔ اب پریشان، جلیبی لا رہا، پیڑے لا رہا، یہ لا رہا، منا رہا، کپڑے لا لے رہا، چونکہ بیوی کا میسج آ گیا واٹس ایپ پہ، آؤ آج جلدی۔ تو یہ لکھتا امی نے کچھ بولے کیا؟ چاندو بڈھے ہو گئے انہوں، ان کو بی پی ہے، تو بولتی میرے کو بی پی، آؤ تم آؤ، پھر تمہارا بی پی بڑھا کے بتاتی۔ اگر پازیٹیو لے، اچھے سے لے بات کو، سمجھ میں نہیں آتا۔ اب ساس اور بہو کا معاملہ ایسا ہو گیا، جس کو ایک مثال میں دیتا ہوں، دو بس ہے، اب اس سے بڑا بھی شپ لے لو، بڑے بڑے کروزرز لے لو، دو کروز کھڑے ہوئے ہیں، دونوں کو ایک رسی بندی ہوئی ہے، اور ایک مرد کا پیر ایک کروز سے بنا ہوا ہے یا ایک بس سے، اور دوسرا ادھر سے، اب دونوں الگ ڈائریکشن میں چل رہے ہیں۔ اب یہ کیسا پھٹتا اور کیا ہوتا ہے، اس کالدے کو ٹکڑے کیسے ہوتے ہیں اس کے، دونوں الگ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، دونوں سے ایک ایک پیر بندھا ہوا بیچارے کا، ایک ہے ماں، دوسری ہے بیوی، سمجھ رہے آپ؟ ہوتا جھگڑا ان دونوں کا، پرابلم ہوتی شوہر اور بیوی کی، اور کئی گھر ٹوٹنے کی اور طلاق ہونے کی وجہ ساس اور بہو کا جھگڑا ہے۔ شوہر تو کتنے ہم نے کیسز دیکھے، کیا آ کے بولتی عورتیں معلوم، شوہر تو میرا ایسا ہے، کیا بولوں آپ کو مولانا، کیچڑ میں کمل، مطلب بتا دی اس نے ساری چیزیں، اتنا اچھا ہے، کیا بولوں میرے شوہر کا، وہ کاٹے دار جھاڑ میں ایک پھول ہے، وہ پھول، مطلب یہ پورے آس پاس کے لوگ کاٹے، مطلب اس کو شوہر سے پرابلم نہیں ہے، پھر بھی طلاق ہوئی۔ جھگڑا ہونا مطلب یہ نا، سپریشن ہی میں کہنا چاہ رہا ہوں، جھگڑے کا اصل طلاق کیوں ہو رہی؟ پھر نہیں، ہمارے ساس میرے کو برداشت نہیں ہوتے، ان کے تانے نہیں ہوتے، ان کی جھوٹی باتیں نہیں ہوتی، ان کا فلاں نہیں ہوتا فلاں۔ لیکن ساسوں کا تو میں یہ کہتا ہوں، یہ چیلنج ہے میرا کہ کوئی ساس جھوٹی ہوتی ہی نہیں، یہ میرا بھی چیلنج ہے، کوئی ساس جھوٹی ہوتی ہی نہیں۔ جھوٹی کون ہوتی ہے؟ صرف اور صرف بہو ہی جھوٹی ہوتی ہے کبھی بھی، یہ بات تو ماننا پڑیں گی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کچھ جگہ عورتیں بھی ظلم کرتی ہیں تو بہویں بھی ظلم کرتی ساس پر، لیکن آج ہائی پرسنٹیج ساسوں کا ظلم ہے بہووں پر، ہائی پرسنٹیج، ایک لو پرسنٹیج میں بہویں بھی ظلم کرتی ساسوں پر۔ اور وہ بھی کیوں کرتی ہے؟ وہ پہلے سے پروگرامڈ ہوتی ہے ماحول میں دیکھ کر کہ جاتے ہی اس کو میں نے پچھاڑ دینا ہے، اگر اس کو نہیں پچھاڑی تو بڈھی نے میرے کو پچھاڑی۔ پھر یہ کامن ٹرم ہے جو آپس میں عورتیں استعمال کرتی ہیں، یہ معلوم بڈھی بڈھی بولتے ہو، یہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے، وہ جذبہ دشمنی والا ہے، لیکن میں کسی کی ماں کو برا نہیں بولنا چاہتا ہوں، لیکن اگر آپ ماں ہیں نا، تو ایک طرف اپنی بیٹی کے لیے ماں اور اپنی بہو کے لیے ساس نہیں ہونا، یہ رشتہ ہے ساس والا، لیکن آپ اس کی ان لا ہے، رشتے ازواج کی وجہ سے آپ اس کی ماں ہی ہو جاتے، معلوم، ماں بن جاتے ہیں۔ اب ماں بننے کے بعد یہ رول بہت برا ہے، معلوم، بہت برا ہے، اور یہ ایسا رشتہ ہے کہ اگر بیٹا بیوی کے مطلب اپنی بیوی کے ساتھ دخول کر لے، بستری کر لے، ایک بار بھی طلاق بھی دے دے، تو اس کے جو ماں باپ ہے لڑکے کے، ان کے لیے وہ محرم ہی رہتی ہے ہمیشہ، وہ سسر کبھی شادی نہیں کر سکتا اس سے، وہ ان کی بہو ہی رہیں گی ہمیشہ، طلاق کے بعد بھی، کیونکہ اس کے نسل میں شامل ہو گئی تھی آ کر شادی کی وجہ سے، نسل کا پارٹ بن گئی تھی۔ اب کیسا رشتہ ہے؟ باپ والا ہی ہو گیا نا، نسبتی باپ بولیں گے ایک طرح سے، نسبتی رشتے ہو جاتے، نسبتی بھائی سالہ، شادی کی وجہ سے رشتہ بن گیا، نسبتی بہن سالی، ہے نا، نسبتی والد، نسبتی والدہ، ساس اور سسر، سب نسبت، مطلب وہ شادی نے رشتے بنا دیے سارے۔ کیوں آپ ماں کا رول ادا نہیں کر رہے؟ نسبتی ماں ہیں آپ اس کی، پورے پرابلم کی جڑ بنے ہوئے آپ۔ میں یقیناً کسی عورت کو برا نہیں کہنا چاہتا ہوں، کسی کی والدہ کو برا نہیں کہنا چاہتا۔ کچھ لوگ نے تو دیکھیں بولے میرے امی کے بارے میں بولتے فیصلے، نہیں، ماں ہونے کے ناطے ہم عورت کا احترام کرتے ہیں، اور ہر عورت کا احترام کرتے چاہے جس بھی اس میں ہو، لیکن یہ ایک عورت جب ظالم بن جاتی ہے نا، تو ہم اس کا احترام نہیں کر سکتے، کیونکہ دونوں کے اپنے اپنے حق ہے بھائی۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ ساس اپنی ماں ہے تو اس کو سر پہ ایسا چڑھا لو کہ بیوی پیر کی جوتی ہے، بالکل غلط، بالکل غلط، 100% سے بھی زیادہ کچھ ہوتا تو اتنا غلط۔ کیا آپ کو ایسی کسی نے اجازت دی کہ ایک عورت جو آپ کی والدہ اس کی عزت بچانے دوسری عورت کی پوری عزت نکال دے؟ نہیں دیتا آپ کو اسلام۔ اگر ایسا کوئی بھی مذہب کریں گا تو وہ ظالمانہ مذہب ہے، میں بول رہا ہوں آپ کو، ظالمانہ مذہب۔ تو اسلام تو انصاف پسند دین ہے بھائی، لیکن ہوتا یہ کہ اب یہ دونوں کے جھگڑے پرابلم ہوتی ہے شوہر کو، اور پھر وہ آتا ہے
پھر سارے جھگڑے ہوتے ہیں، وہ اس سے لڑ پڑتی ہے. شوہر کا حال یہ کہ اپنی ماں کو سمجھا نہیں سکتا ہے. میں مردوں سے بھی گزارش کروں گا، اگر آپ کی والدہ ظلم کر رہی ہے آپ کی بیوی پر، آپ کو آواز اٹھانا پڑیں گی. قرآن نے کیا کہا کہ تم حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ، انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ، چاہے وہ تمہارے رشتہ داروں کے خلاف، تمہارے والدین کے خلاف، اپنے نفس کے خلاف وہ کھڑے ہو جاؤ ظلم کے خلاف. بولنا پڑے گا امی مسٹیک ہو رہی، اصلاح کی ضرورت ہے امی. بالکل اچھے سے بیوی کے سامنے مت بولیے، خاموشی میں الگ سے، ورنہ پھر جھگڑے ہوں گے، ہم دونوں الگ ہو جائیں گے. نہیں ہو سکتا. تو ماں کے لیے کوئی الگ ہو سوچے وہ ماں بھی نہیں وہ میرے بیٹے کا خیال نہیں رکھتی، بیٹے نے بولنا چاہیے اس کا خیال رکھتی نہیں رکھتی، تم نہیں ہوتے بولنے والے. کوئی عورت اس کے شوہر کا خیال نہیں رکھتی یا رکھتی، وہ اس کا مسئلہ ہے. اب دیکھیے ایک بیوی ہے، بیوی اور شوہر کا رشتہ کیسے ہونا چاہیے؟ ہم کو تو یہ سکھایا گیا پرانے زمانے میں، یہ رشتہ ہونا چاہیے غلام اور آقا کا، کہ آتے ایسا جھک کے یوں کرتے پیچھے چلنا اس. آئیے میرے آقا بیٹھ. میں کہتا ہوں میاں بیوی کا رشتہ، ہاں شوہر کا مقام بڑا اونچا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، لیکن اونچا مقام کا مطلب یہ نہیں کہ یہ دونوں دوست نہیں رہ سکتے. اب شوہر گھر پہ آیا، بیوی نے کچھ مذاق کر لی، کان کھینچ ڈالی، پانی کی جگہ کچھ دے دی، فلاں کر دی، ماں کو پتہ چل گیا، ہاں تم ایسا شوہر کے ساتھ کرتے، شوہر کی بے عزتی میرا. اب وہ دونوں کچھ بھی کرنا، تمہارا کیا جا رہا؟ ان کو برا لگ رہا، میرے بیٹے کو آتی تو ایسا بولتی، فلاں بول رہی، اس کی چڑ رکھ رہی، فلاں کر رہی، یہ کر رہی. ارے کرنے دو نا، ان کا رشتہ تو دیکھو کیسا ہے. کیسا رشتہ ہے؟ کیسا رشتہ ہے؟ محبت کا، دوستی کا، انسیت کا، پیار کا، محبت کا، عشق کا. وہ کیونکہ ایک ہی رشتہ، اس میں عشق بھی ہو سکتا ہے. عشق کا کیا کیا نہیں، کتنے قریب ہو دونوں ایک دوسرے سے، کرنے دو نا کیا کر رہے. لیکن پرابلم ہو جاتا، بہت مسئلہ ہے ادھر. ہمارے پاس تو یہاں تک سننے میں آتے، جس جھگڑے بڑھتے ہیں سننے میں آتے مسئلے کہ ساس بولیں گی تو کمرے میں جانا. آپ کون ہوتے یار یہ چیزوں پہ کنٹرول کرنے والے؟ کس نے آپ کو یہ حق دے دیا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. کون ہیں آپ؟ آپ بڑے ہیں، آپ ساس ہیں، لڑکے کی ماں ہیں، لیکن آپ خدا تو نہیں نا کہ اتھارٹی بن کے بیٹھ گئے. تم نے رات میں کیا کیا، فلاں چیز نہیں، یہ مہینوں میں یہ نہیں کرنا، وہ مہینوں وہ نہیں کرنا، خبر ہوئی تو فلاں ہونا. ہم کو سب سے کیا لگا کے رکھا، ان کی زندگی اجیرن کر دی بیچارے دو لوگوں. کون ہے آپ؟ میں جانتا ہوں بھائی، جھگڑے ہونے کے، طلاقیں ہونے کی وجہ یہ بن گئی کہ فلاں چیز تھی ہم کو نہیں بتائے، ہمارے سے پوچھے بغیر اولاد کیسا پیدا کر تم. جھگڑا. ارے تم کون ہوتے یار؟ ڈیسیجن میکر ہے آپ تو. شادی اس کی کیوں کرا ہے اس سے، جب آپ کو ڈیسیجن لینا ہے کون کب بچے پیدا کریں گا، کون کہاں جائیں گا، کیا کھائیں گا، کیا پیئیں گا، کہاں سوئیں گا، کیا پہنیں گا، کب کمرے میں جائیں گا، کب. کون ہوتے آپ بولنے والے؟ ہاں ضرورت کے تحت ظاہر سی بات ہے، امید کرتا ہوں لڑکیاں بھی اس بات کو سمجھیں کہ وہ آپ کی سانس ہے تو ماں جیسی ہے، تو آپ کی ماں بیمار ہے تو ظاہر سی بات آپ کیا کریں گے، آپ کی ماں کو تکلیف ہے تو آپ کیا کریں گے، وہ سب کریں. لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بڑوں کی طرف سے پہلے پہلو اور چھوٹوں سے توقع بعد میں رکھی جائے. میں خلاف نہیں ہوں کسی کے بھی، یاد رکھیں. نہ میں لڑکیوں کو بہکا رہا ہوں ساسوں کے خلاف، نہ ساس کو برا بھی کہنا چاہتا ہوں. کہ میں کہہ رہا ہوں بچے چھوٹے ہوتے ہیں، بڑوں کی طرف سے پہلے ہاتھ بڑے پہل کریں تو پھر چھوٹے بھی آگے آئیں گے. حدیث کے اندر ہم جانتے ہیں سلام کا ادب یہ ہے کہ بچے بڑوں کو سلام کرے، ادب ہے نا. لیکن سنت تو یہ کہ بڑے بچوں کو سلام کرے. اللہ کے رسول چھوٹے بچوں کو سلام کرتے تھے. نبی سے بڑی کوئی ذات اور شخصیت دنیا میں ہو نہیں سکتی. وہ بچوں کو سلام کریں تو پتا تھا یہ تو ادب ہے کہ چھوٹے بڑوں کو سلام کریں، لیکن یہ تو سنت ہے کہ بڑے چھوٹوں کو سلام کریں. لیکن اس بات کو کوئی بہو ریزن نہ کرے. فیض بھائی نے خود بولے دیکھو امی اب تم سیدھے ہو جاؤ پہلے، میں تو نہیں ہوتی. نہیں ایسا نہیں، آپ بھی آگے بڑھیے، وہ بھی آگے بڑھیں گے. لیکن عموماً چونکہ ساسوں کا ظلم زیادہ ہے اس لیے میں وہ ون سائڈ کر رہا ہوں. لیکن عورتیں بھی اس طرح کا ظلم کرتی یاد رکھیں، لیکن اس سے شوہر بیوی میں جھگڑے نہیں ہوتے یاد رکھیں. اس وجہ سے میں وہ پوائنٹ کو یہاں کور نہیں کر رہا ہوں. ساس بہو کا ٹاپک ابھی بھی باقی ہے. 3 سال سے کوشش کر رہا ہوں، اب تک کسی نتیجے پہ نہیں پہنچا ہوں کیونکہ امبیلنس ٹاپک میں بنانا ہی چاہتا ہوں. دعا کیجیے کہ میں اگلے رمضان تک پھر بنا. 2017 میں سوچا نہیں ہوں، 18 میں سوچا، 19 آگے ابھی بھی بنا نہیں پایا ہوں. تو یہ بہت ہی امبیلنس ٹاپک بن جا رہا ہے. خیر اس کو بیلنس دینے کی ضرورت ہے. دعا کیجیے اور آگے ہم بنائیں گے. چلیے